بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سحر البیان کی منظر نگاری پر۔ سحر البیان کی منظر نگاری اور اس کی جو نمایاں تہذیب و ثقافت کی خوبیاں ہیں وہ سحر البیان میں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہم سحر البیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں رعایا خوشحال اور فارغ البال نظر آتی ہے، اور ہر ہفتے محل میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جہاں ڈیرے دار طوائفوں کو بلایا جاتا ہے۔ انتہائی چست اور چالاک ناچنے والیاں لوگ جو ہیں موسیقی کے رسیاں اور ٹھمریوں کے بولوں کی شیدائی فرما روا جو ہیں وہ داستان گوئی کی طرف مائل اور خوبصورت باغ لگوانے کے مشتاق شہزادیاں، ناز و نعمت میں پلی ہوئی 7 محل کی خواصیں جن کا نام سن کر آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ جائے۔ میر حسن نے در حقیقت اس تہذیب و معاشرت کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور اس سے خوب واقف بھی ہیں۔ یہاں ہم موسیقی کی ایک محل کے حوالے سے جو تصویر کشی انہوں نے کی ہے اس کے چند مثنوی کے کچھ اشعار جو ہیں یہاں ہم پیش کرتے ہیں۔ بنا ٹھاٹ نکار خانے کا سب، مہیا کر اسباب عیش و طرب، دیا چوب کو پہلے تم سے ملا، لگی پھیلنے ہر طرف کو صدا، بجے شادیانے جواں اس گھڑی، ہوئی گرد و پیش آ کے خلقت کھڑی۔ اسی مثنوی میں ایک اور رقص کی محفل کا جو ہے ذکر ہے، اور یہ موقع ہے بدر منیر اور بے نظیر کی شادی کی خوشی میں، یعنی اس وقت رقص و سرود کی ایک محفل کا اہتمام ہوتا ہے جس کی میر حسن نے بہت عمدہ تصویر کشی کی ہے، اور رقاصہ کا انداز، پھرتی، جسم کے اعضاء کی حرکات اور ان سے پیدا ہونے والے تاثرات جو ہیں اس مثنوی کی جو ہے خوبیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ رقاصہ کا عارضی دیکھنا، اس کے بعد رقص میں اپنی آستین الٹنا، مہرے کا چاک الٹ دینا، اور پھر رقاصہ کا نئے سرے سے اپنی انگیاں درست کرنا، پھر ابرو درست کر کے چست اور چالاک ہو کر دوپٹہ سر پر الٹ کر صف چیر کر نکل آنا اس دور کی تہذیبی رقص کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہاں اس حوالے سے میں شعری مثال پیش کرتی ہوں۔ انگوٹھے کی سامنے آرسی، وہ صورت کی دیکھ اپنی گلزار سی، الٹ آستین اور مہرے کا چاک، نئے سرے سے انگیا کو کر ٹھیک ٹھاک، دوپٹے کو سر پر الٹ اور سنبھل، یکایک وہ صف چیر آنا نکل۔ تو یہ جو ہے اس رقص کی محفل کی بڑی عمدہ تصویر کشی انہوں نے بہت تفصیل سے اپنی اس مثنوی میں کی ہے، اور اس مثنوی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ابتدا سے ہی نجومیوں کے قائل ہیں، قیاس آرائیاں اور پیشین گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کی اس معاشرے کی بڑی واضح تصویریں مثنوی سحر البیان کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب شہزادہ بے نظیر کی پیدائش ہوتی ہے تو بادشاہ جو ہے جس طرح مال و اسباب لٹاتا ہے، علماء اور شیوخ کو جاگیریں عطا کرتا ہے، یا پھر سپاہیوں کو گھوڑے عطا کرتا ہے، تو یہ اس دور کی ان رسم و رواج کی عکاسی کرتی ہیں۔ سحر البیان بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرے کی تصویر کشی کرتی ہے کہ جہاں فارغ البالی ہے، معاشی طور پر تمام لوگ جو ہیں بے انتہا خوشحال ہیں، اور میر حسن نے اس مثنوی کی منظر نگاری میں جس دقت نظر کا ثبوت دیا ہے وہ ان کی بھرپور فنکاری کی دلیل ہے۔ واقعات کے ضمن میں انہوں نے مناظر کی جزیات کی تفصیل جو ہے بہت گہرائی سے بیان کی ہیں کہ ان مناظر کی متحرک تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ میر حسن کی منظر نگاری کے لیے اگر ہم باغ کی تیاری کا جو نقشہ انہوں نے اس میں دکھایا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باغ جو ہے آخری مغلیہ عہد کے حکمران کا باغ ہے۔ اس کی تعمیر، عمارت، ترتیب کا بیان ہو بہو جو ہے وہ مغل باغات کے مطابق ہے، اور انہوں نے جو تصویر کشی کی ہے وہ بے جان تصویریں نہیں ہیں بلکہ متحرک تصویریں ہیں جو اس تہذیب اور معاشرت کی بھرپور عکاسی ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ میر حسن فطری مناظر میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے
اور انہوں نے فطری مناظر کی دلکشی اور رعنائی کی تصویر کشی بہت چابک دستی سے کی ہے۔ اگر آپ باغ کی تیاری کے حوالے سے دیکھیں تو مثنوی سحر البیان میں آپ کو مختلف درختوں کے اور پھولوں کے نام نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی خوشبو تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ پھل، وہ درخت، وہ پتے، وہ پھول، وہ روشنی اور اس دور کے جو پرندے ہیں وہ تمام ہمیں جو ہے وہ اس مثنوی میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم اس مثنوی کے حوالے سے میر حسن کی منظر نگاری کو داد پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ غسل کا ایک منظر ہے اور اس میں انہوں نے جس طرح یعنی عکاسی کی ہے کہ شہزادہ بے نظیر غسل کے لیے آتا ہے اور اس مقام پر کیا اہتمام ہوتا ہے، کیسے کیسے لوازمات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو انہوں نے کچھ عکاسی کی ہے غسل کے اس منظر کی، تو یہاں لکھنوی انداز میں ہمیں خارجی پہلو بھی نظر آتا ہے کہ ہوا جب کہ داخل وہ حمام میں، عرق آ گیا اس کے اندام میں، نہانے میں یوں تھی بدن کی دمک، برسنے میں بجلی کی جیسے چمک۔ تو اب یہاں ان مصروں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے مثنوی کے کہ میر حسن نے اپنی اس مثنوی میں لکھنوی انداز سخن کو اختیار کیا۔ جلوس کی تیاری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میر حسن نے جلوس کی تیاری میں روایتی جلوس کی بھرپور عکاسی کی ہے، مختلف سواریوں کا حال لکھا ہے۔ سنہری روپہلی سواریوں کا جلوس ہے، 7 پالکیاں ہیں، کہار ہیں، شہنائیاں ہیں، نوبت کی دھیمی دھیمی صدائیں ہیں، نقارچی بھی نظر آتے ہیں اور ہاتھیوں کی قطاریں بھی ہیں، اور جلوس کے آگے آگے جو ہے وہ چوبدار بھی دکھائے گئے ہیں۔ کیونکہ شہزادے کا یہ پہلا جلوس ہے، اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے خلقت کثرت سے امنڈ آتی ہے۔ اب اس کی عکاسی انہوں نے کس طرح سے کی ہے؟ بجاتے ہوئے شادیانے تمام، چلیں گے آگے ملے شاد کام، سوار اور پیادہ صغیر و کبیر، جلوم تمامی امیر و وزیر۔ اس کے علاوہ شادی کے منظر کے حوالے سے بات کر لیجئے کہ یہ منظر جو ہے بے نظیر کی شادی کا ہے، اور اس منظر میں انہوں نے روایتی شہزادوں کی شادی کا جو نقشہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس نقشے میں سواریاں، آلات، موسیقی، شان و شوکت، تقریباً تمام کی تمام مغل یعنی شہنشاہوں کی شادیوں اور شہزادوں کی شادیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ آلات موسیقی دیکھیے، وہ بہت عمدہ طریقے سے بج رہے ہیں۔ شہنائی کی سہانی دھنیں جو ہیں وہ انسانوں کو مست کر رہی ہیں، طبل بج رہے ہیں۔ سواریاں دیکھیں تو تمام کی تمام یعنی عمدہ قسم کی سواریاں ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، تخت ہیں، سامان آرائش کا جو ہے انتہائی بہترین ہے، فانوس اور چراغوں کی ترپولیاں ہیں، ابرک کی نئی مے کا جھاڑ، شمعدان، آتش بازی، اس تہذیبی نقشے کی ہر شے حرکت اور حرارت میں نظر آتی ہے۔ میر حسن کی نظر جو ہے جلوس شادی پر ہے، وہ ایک ایک شے کو نظر میں رکھ کر اس کا حال جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ مثلاً وہ شہنائیوں کی سہانی دھنیں جنہیں گوش زہرا مفصل سنے، وہ طبلوں کا بجنا اور ان کی صدا، یہ گانا کہ اچھا بنا لاڈلا۔ شادی کے اس منظر میں رشتہ داروں کی چھیڑ چھاڑ، شہزادے کا محل میں بلایا جانا، عارسی مصحف کی رسم، دلہا دلہن سے ہنسی مذاق کی باتیں، رنگ رلیاں اور رخصتی کی رسم کو میر حسن نے بڑی چابک دستی اور صنائی سے پیش کیا ہے۔ اور اگر ہم اس مثنوی کی منظر نگاری پر غور کریں، جزیات نگاری پر غور کریں، تو ہمارے سامنے مغلیہ شہزادے اور شہزادیوں کی شادیوں کی تصویریں پھرنے لگتی ہیں، اور وہی لباس، وہی آرائش، وہی عمارتوں کا بیان، وہی سواریوں کا بیان، وہی آلات موسیقی کا بیان ہمیں اس مثنوی سحر البیان میں نظر آتا ہے۔ تو منظر نگاری کے اعتبار سے دیکھا جائے اور لکھنوی تہذیب و معاشرت کی یا دہلوی تہذیب و معاشرت کی اور شاہی تہذیب اور معاشرت کی عکاسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مثنوی میں ہمیں اس دور کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے، اور میر حسن نے انتہائی جزیات کے ساتھ اس دور کی ہر چیز کو اپنی اس مثنوی میں پیش کر دیا ہے۔ تو اس مثنوی کو ہم منظر نگاری کے اعتبار سے اور تہذیب و معاشرت کی عکاسی کے حوالے سے بہترین مثنوی قرار دے سکتے ہیں۔
इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इस मसनवी के दीगर फ़नी महासिन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।